باقی جو ہے ربا سے. ان کنتم مومنین, اور اینڈ بھی ہوتی ہے کہ اگر تم مومن ہو, ایمان والے, اور پھر آخر میں مومن. یعنی اتنی اسٹرانگ ودن, میں کہہ رہا ہوں ساری آیتیں ربا کی جو ہیں بڑھوتوں کی, وہ ایمان والوں سے, ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے. اور کہہ رہا ہے اگر تم ایمان والو تو چھوڑ دو جو تمہارے باقی ہے. تو کیونکہ اس کو بہت ہی ضروری تھا آپ کو سمجھانا. اب دیکھیے جب اللہ نے کہا چھوڑ دو جو باقی ہے, نیکسٹ آیت البقرہ کی 2 کی 279, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. پس اگر تم نہیں کرو گے, یعنی بڑھوتی میں سے جو باقی ہے وہ نہیں چھوڑو گے, 5واں حصہ جو چھوڑنے کو کہا ہے, پس اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. اور اگر تم لوٹو گے پس تمہارے لیے تمہارے اموال کے سر ہیں, نہ تم ظلم کرو اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے. اب آپ دیکھیے یہ آیا جنگ, جنگ کا لفظ آیا. جنگ کا لفظ جو آیا, اس ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے تھے پیسے سے ریلیٹڈ باتیں میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی. اب آیا ہے کہ جو تمہارے پاس پیسہ یا وہ مال جو کہ زمرے کے والوں کا ہے, وہ آپ کے پاس اپنے پیسے میں بڑھ گیا ہے, جو باقی ہے اس کو آپ نے ریٹرن کرنا ہے ٹو دا کیٹیگریز, واپس زمرے میں دے دیں آپ. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ سمجھ لیں اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کا نوٹس لے لیں آپ. کس سے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جنگ؟ جی ایمان والوں کو ایڈریس کیا بھائی, یہ کیونکہ ایمان والوں کو اللہ نے کہا 100 میں سے 20 روپے دیں آپ. مطلب نان مسلم کی بات نہیں ہو رہی یہاں, آپ سے کہا جا رہا ہے بینکنگ سسٹم سے کوئی کنسرن تو ڈیل ہے. یہ آپ ایمان والے ہیں, آپ کو 100 میں سے 80 آپ کا ہے, جو اللہ کہہ رہا ہے وہ آپ کا روس جو ہے, سر جو ہے, ہیڈ جو ہے وہ 80 ہے, 20 جو ہے کیٹیگریز کا ہے, اور وہ آپ نے پائل اپ کر چکے ہیں. تو اس میں سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ واپس لوٹا دے دیں باقی. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کا جنگ کا اعلان آپ سے. یہ سمجھنا ہے آپ نے ایمان والوں سے. یہ جنگ کا لیکچر ہو رہا ہے آج. آپ جنگ کر رہے, قتل کرنا چاہ رہے ہیں دوسرے کو, اللہ آپ کو مارنا چاہ رہا ہے, کیونکہ اللہ نے آپ سے کہا ہے جنگ آپ سے کرے گا. وہ یہ نوٹس دے گا, یہ نہیں کہ صرف نوٹس دیا اللہ تعالیٰ. نوٹس دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی, پہلے ایک وارننگ دی جاتی ہے کہ میک شیور کہ یو ریٹرن دا منی, اف یو ناٹ, تو اللہ کا ہے وہ نوٹس, اور رسول کا جنگ کا آپ سے. اور کوئی فوجیں نہیں بنائی اس نے, کوئی مومنو تم جا کے, تم سے مومنوں سے کہہ رہا ہے تم سے جنگ ہوگی, اور اللہ اور اس کے رسول کی جنگ تم سے. اب ظاہری بات ہے کہ وہ کیسے مومن ہے کہ سورہ منافقون میں آگے 63 میں 7 میں لکھا, ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولیکن المنافقین لا یفقہون. اور وہی تو لوگ ہیں جو کہتے ہیں تم نہیں ان مومنوں پہ خرچ کرو جو اللہ کے رسول کے نزدیک ہیں, یہاں تک کہ وہ بکھر جائیں, ڈسپرس ہو جائیں, سکیٹرڈ ہو جائیں. اللہ کے لیے آسمان اور زمین کے خزانے ہیں, اور لیکن منافق نہیں سمجھتے. اب دیکھیے ایمان والے, قرآن مجید میں ایک یاد رکھیں, جب اللہ ایمان والوں خطاب کرتا ہے تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں. لیکن ہمارے اسی قرآن مجید میں اللہ نے ایمان والوں کو یہ بھی کہا ہے ایمان والو ایمان لاؤ, یعنی آیت میں ایسے بھی لکھا ہے. تو قرآن مجید میں ایمان لانے کے بعد اللہ کا کفر بھی کر رہے ہیں, پھر قرآن میں یہ بھی لکھا ہے ایمان کے بعد وہ منافقت بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو آیت ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ اس میں جو آخر میں لکھا منافقون یہ نہیں سمجھتے, یہ وہ لوگ ہیں جو آیت کے ایمان بھی لائے ہیں. منافق کون ہوتا ہے؟ جو ایمان بھی لاتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہمارے جو بڑھوتی جو کھا رہے ہیں یہ ایکچولی ود ان دی ایمان والے منافق ہو گئے. ایمان والے تو ہیں یہ, لیکن اندر سے کیونکہ یہ اگر زمرے کے کیٹیگریز کا مال کھا رہے ہیں, ربا کھا رہے ہیں, تو یہ بیسیکلی منافق ہوگا. کہتے ہیں مومنوں پہ خرچ نہیں کرو تاکہ ایمان والے جو ایکچولی ایمان والے اللہ کی نظر میں وہ بکھر جائیں. تو اللہ نے جو سسٹم بنایا تھا کہ آپ اس طرح شیئر کریں گے کیٹیگریز میں, وہ اگر نہیں کرا انہوں نے تو اس سے کیا ریزلٹنٹ ہوا کہ وہ منافق ہیں جو پیسے کو ان ایکولی ڈسٹریبیوشن میں ان ایکول آ رہا ہے.
جس کی وجہ سے ایکویلٹی نہیں آ رہی. تو کہنے کو ایمان والے ہیں, وہ ہمارے اندر ہی تو ہے. منافق کون ہے بھائی؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ منافق جوز ہے کیا یا نان مسلم منافق ہے, تو ایمان والوں کو ہی کہا گیا تم دو کیٹیگریز میں کے اندر ڈیوائڈ کرو, اور ایمان والی کے ودن کے اندر جو منافق ہے وہ نہیں کر رہا ہے. ودن جو ہے ایمان والے, جو ہم سب تو ہم ایمان والے سمجھیں, سب ایمان والے ہیں. اب اگر شیئر نہیں کر رہے تو بیچ میں منافق ہیں, اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ان میں سے وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں تم ان کو مومنوں پہ خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے نزدیک ہیں, یہاں تک کہ وہ بگڑ جائیں, اسکیٹر ہو جائیں. اللہ کے لیے آسمان و زمین کے خزانے ہیں, اور لیکن منافق نہیں جانتے. تو منافق اس کے معنی ایمان والوں میں جو لوگ منافق ہوئے وہ خرچ نہیں کر رہے ود ان دی بلیورس, مگر اللہ نے ان کو ہمیشہ منافق ایمان والے کر کے کہا, ایمان والو بقیہ جو ہے چھوڑ دو. ایمان والے اگر تم نہیں چھوڑو گے تو تمہیں اللہ اور رسول کی جنگ کا اعلان ہے تمہارے خلاف. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ ایمان والوں سے ریلیٹڈ ہے. اچھا, اب جناب سورہ توبہ 9 اس کی 107 آیت 107, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور منافق لوگوں نے ایک مسجد کو نقصان اور کفر کرنے کے لیے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے اور گھات کے لیے یعنی اچانک حملے کے لیے خفیہ جگہ کو پکڑ رکھا ہے, اور ان کے لیے جو پہلے سے اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں, اور وہ ضرور حلف اٹھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ سوائے اچھائی کے کچھ نہیں ہے, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو لوگ منافق ہیں ان کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. ایک تو پیچھے میں نے بتا دیا کہ وہ ان کا وہی کہتے ہیں کہ جو مومن ہیں, جو رسول کے نزدیک ہیں لوگ, ان پہ تم پیسہ خرچ نہیں کرو, اور ویسے بھی خرچ نہیں کر رہے. اب ان کے اور کیٹیگری, ان کے بیہیویئر یا ان کی پرسنالٹی ڈسکرپشن یہ آئی کہ انہوں نے ایک مسجد کو پکڑا ہوا ہے, والذین اتخذوا مسجدا, اور ایک مسجد کو پکڑ رکھا ہے, ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے, کفرا کفر کرنے کے لیے, وتفریقا بین المؤمنین, اور مومنوں کو تفرقہ ڈالنے کے لیے, مومنوں میں ڈویژن ہو جائے, وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اور اللہ اس کے رسول سے جو جنگ کرتے آ رہے ہیں پہلے سے اس کے لیے گھاٹ بنائے, یعنی ایسی جگہ بنائے جہاں سے خفیہ اٹیک کر سکیں. وہ مسجد کو بنا رہے ہیں وہ خفیہ جگہ. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اور حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے, وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور اللہ گواہی دے رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اب آپ یہ سوچئے کہ دنیا میں کون سی مسجد ہے, ایک مسجد کی بات ہو رہی یہاں پر, اسپیسیفک ون ماسک, جو اتنی اسٹرانگ ڈسپیوٹڈ ہے, جو ایک جھگڑے کی بنیاد بنی ہوئی ہے, جہاں سے جنگ کی واہ والا ہو رہا ہے پوری ورلڈ کے اندر. دیکھیں جو حضرات فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں ان سے میرا سوال ہے ڈائریکٹ, کون آدمی اس جگہ بتا سکتا ہے اس مسجد کو؟ میں پہچانتا ہوں, آپ سوچئے, آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ آ چکے ہیں؟ اچھا سوری, اچھا اور کون ہے؟ کوئی یہاں پر فرسٹ آپ ہیں نا, آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کوئی مسجد؟ معلوم ہے آپ کو, یہ بھی پتہ چلا ہے, پہلے سے پتہ ہے کون سی مسجد ہے وہ؟ ویری گڈ, شکران. دیکھیے انہوں نے بتایا جیروسلم میں ایک مسجد ہے جو کہ لوگوں نے اس کو پکڑ رکھا ہے, اور آپ دیکھیے اس میں مومنوں میں تفرقہ بھی ہے. دیکھیے بالکل آیت کے مطابق, والذین اتخذوا, اور لوگوں نے اخذ کیا ہے مسجد کو, ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے, کفرا کفر کرنے کے لیے, وتفریقا بین المؤمنین, مومنوں میں تفرقہ پڑ جائے. تو مومنوں میں تفرقہ پڑ جائے, پچھلی آیت میں تھا مومنوں کو اسکیٹر کر رہا ہے, مومنوں خرچ بھی نہیں کر رہا ہے, اور مومنوں میں تفرقہ پڑ جائے. وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اور ایک ایسی گھاٹ بنا دو جہاں سے خفیہ اٹیکس کیے جائیں پہلے سے, اور وہ حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں پہلے سے, ان کے لیے خفیہ جگہ بنا کے دینا. اب دیکھیے اللہ اور اس کے رسول سے کون لوگ جنگ کرتے آ رہے ہیں پہلے سے,
وہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا. دو کیٹیگریز کون سی. ایک تو کیٹیگری آپ کے سامنے آ گئی, منافق ہے, ربا کھا. اللہ کا نوٹس تو آ گیا جنگ کا, ایک نوٹس آیا ہوا ہے نا, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ جنگ کرتے آ رہے ہیں پہلے سے, اور وہ حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے, اور اللہ گواہی دے رہے جھوٹ بول رہے ہیں. تو پتہ چلا دنیا میں ایک مسجد ہے جروسلم کے اندر جو کہ ایک بیسک روٹ کاز ہے فار فائٹنگ. ہر وقت وہاں جنگ ہوتی رہے گی لائف ٹائم, جب تک آپ زندہ ہیں اور جب تک قیامت تک دنیا, وہاں کبھی سلامتی پیس نہیں آ سکتا, کیونکہ انہوں نے یہ کر رکھا ہے. یہ آیت میں لکھا ہے, یہ ہوتا رہے گا, یہ ہوتا رہے گا, یہ چیز ختم نہیں ہونے والی. اس کے آگے قرآن میں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کہہ رہے ختم نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے لا تقوم فی ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. تو کبھی بھی اس مسجد میں کھڑا نہ ہو, ضرور مسجد یعنی مسجد حرام جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر ہے, زیادہ حقدار ہے یہ کہ اس میں کھڑا ہو. اس میں مرد ہیں جو محبت رکھتے ہیں, یہ کہ وہ طہارت کریں, اور اللہ طہارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اب یہاں پر یہ پتہ چلا کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس مسجد میں جا کے مت کھڑو. کون سی مسجد؟ جہاں پر تفرقہ ہے, جہاں مسجد ضرار, نقصان پہنچانے کے لیے, ایمان والوں کو نقصان تفرقہ کرنے کے لیے, سلامتی نہ رہے وہاں اسلام نظر نہیں آئے گا, سلامتی نظر نہیں آئی, تفرقہ رہے گا, اور اللہ اسے رسول کی جنگ کے لیے ایک گھاٹ بنی رہے گی, جھگڑے کی جگہ بنی رہے گی, وار کے لیے جگہ بنی رہے گی, وار جو اللہ رسول سے پہلے سے لوگ جنگ کرتے آ رہے ہیں. اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ منع کر دیا تم اس مسجد میں جا کے مت کھڑو, تم اس مسجد میں کھڑو جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی ہے. تو پہلے دن سے تقوی پہ بنیاد جو رکھی ہے وہ ہے مسجد حرام. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, بے شک پہلا گھر وضع کے انسانیت کے لیے جو بکہ کے ساتھ ہے, مبارک ہے وہ جگہ اور ہدایت عالمین کے لیے. پہلا دن ان اول بیت, یہ ہے پہلے دن سے. احق وہاں لکھا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی. تو مقام ابراہیم کہاں ہے؟ اسی آیت میں لکھا ہے, اس کے آگے فیہ آیت بینات مقام ابراہیم, واضح آیات ہیں اس میں مقام ابراہیم. مسجد حرام میں جو واضح آیات ہیں, امام صاحب کی جگہ ابراہیم علیہ السلام جو امام صاحب ہیں اور تمام انبیاء, وہ مقام ابراہیم ہے. اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ واضح نشانی جو مقام ابراہیم ہے وہاں سے تم مصلی لے لو, اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تم جا کے اس مسجد میں کھڑے ہو جو پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے. تو جو پہلے دن سے بنیاد جس مسجد میں تقوی کی رکھی وہ مسجد حرام ہے, اور وہ اس میں کھڑو. اور اس میں جو مرد ہیں وہ اللہ کہہ رہا ہے پاک طاہر رہنا چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پاک مردوں کو پسند کرتا ہے. تو اس آیت میں یہ پتہ چل گیا کہ دنیا میں منافق لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ایک مسجد کو ایک ایسے جو اللہ سے اور رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں. پہلے کچھ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے سے جنگ کرتے آ رہے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے سے جنگ کرتے آ رہے ہیں, ان کے لیے یہ بھی یاد ہے, ان کے لیے ایک ایسا گھاٹ بنائی جہاں سے وہ سڈن اٹیک کرتے رہیں, خفیہ اٹیک کریں, گھاٹ بنائیں. اور ان کا پرپز یہ کہ نہ وہاں سلامتی رہے, یعنی کہ سلامتی رہے اس جگہ پر, اور اللہ ایمان والوں کے اندر تفرقہ پڑ جائے اور نقصان پہنچے اسلام کو, سلامتی کو. یہ ان کا پرپز ہے. مومنوں میں تفرقہ ڈال دے, کفر کریں اور نقصان پہنچائیں, یہ پرپز ہے اس کا. اور اللہ سے رسول سے جو جنگ کرتے آ رہے ہیں پہلے سے, ان کے لیے وہ بیس بنائے جائیں. اب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کون کرتے آ رہے ہیں؟ آپ پیچھے والے پیج پہ آ جائیے. مائدہ 64. وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے. اس کے ہتھکڑی کا مطلب یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, اور وہ اس کے ساتھ جو انہوں نے کہا لعنت کیے گئے, بلکہ اس کے یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں,
وہ خرچ کرتا ہے کیسے بھی وہ چاہتا ہے، اور جو تیرے رب کی طرف تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا، ضرور ان میں سے اکثریت کو طغیانی یعنی ناحق کرتی، بے رحمی اور ظلم اور کفر میں بڑھا دیتی ہے، اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی۔ جب کبھی بھی یہ یہودی جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اچھا، اب یہ وہ لوگ ہیں، یہودی آ گئے، لفظ یہود کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ؟ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی سے کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، جس کے معنی ہو گئے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، یعنی یہ سوچیں یہ جب اللہ کے ہاتھ بند جائیں گے تو آگے لیجیے اللہ نے بتا دیا کہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو یہ سوچئے جب اللہ کے آپ ہاتھ باندھ دیں گے تو اس کے معنی وہ خرچ نہیں کر سکتا، جیسے اللہ نے کلیئرفائی کیا اللہ جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، اس کے ہاتھ نہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کون لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہودی جو کہہ رہے ہیں، یہودی تو لفظ آ گیا قرآن میں، یہودی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جو اپنے کو غنی سمجھ رہے ہیں، جو اپنے آپ شروع میں آیتیں پڑھی تھی نا، جو اپنے کو غنی سمجھ رہے ہیں، امیر سمجھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ تو فقیر ہے، اور کہہ رہے ہیں غریب جو ان کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے۔ یہ آ گئے اب یہودی کو لفظ کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، یعنی وہ خرچ نہیں کر سکتا، جبھی تو یہ غربت دنیا میں نظر آ رہی ہے آپ کو۔ یہ کانسیپٹ یہودی کا ہے، یہودی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندے میں، اب ہم اتنے امیر ہو گئے، اب ہم سارا کچھ خود ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اپنے امیری کا انہیں وہ ہے۔ تو اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، اللہ کہتا ہے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو انہوں نے کہا لعنت کیے گئے، اللہ نے ان پہ لعنت کر دی، بلکہ اس کے دونوں ہاتھوں پھیلے ہوئے ہیں، یعنی وہ تو خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اور تو اس کے معنی یہ یہاں تک یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہودی کے کانسیپٹ میں جب میں نے آیتیں پڑھی تھی کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، یہ کانسیپٹ یہودی کا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اور اس کے کون لوگ ہیں؟ وہ ٹیررسٹ، ان کے اسکالرس۔ اب آپ اس کو جب ریلیٹ کریں گے یہ کون لوگ ہیں جو یہ اپنے کو امیر ترین دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ بہت پیسے والے لوگ ہیں، نہیں سمجھ رہے، تو وہ سمجھ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی کہ اب ہمیں کرنا ہے سب کچھ جو کرنا ہے، ہم اپنے اس پیسے کے زوم میں ہم سب کچھ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں۔ تو جو میں نے یہاں پر یہ جو لنک بن رہا ہے جنگ کا، کیونکہ یہودی جو ہیں آگ لگا رہے ہیں، یہ نیچے لکھا ہے یہودی آگ لگاتے ہیں جنگ کی، یہ میں پہلے پڑھ دوں پھر آگے بتاتا ہوں، جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں، جب بھی کبھی وہ یہودی جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ یعنی اس کے معنی ہوئے کہ دنیا میں جنگ کی جو آگ ہے وہ کون کر رہے ہیں؟ یہودی، اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ جو ربا کھا رہے ہیں، منافق، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک مسجد بنا رکھی ہے، کہاں پہ بنا رکھی ہے؟ اسی علاقے میں، وہی ہے نا، وہ وہیں یہودی ہیں، وہیں ہے، اور دن جنگ ہو رہی ہے، جو اس مڈل ایسٹ سے پوری دنیا میں جنگ ہے، اسی وہ سینٹر بنا ہوا ہے، یہودی اور منافق نام کے مسلمان جو کہہ رہے ہیں ایمان والے اپنے آپ کو، یہ دو ہیں۔ اور یہ جو منافق یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ربا کھا رہے ہیں۔ تو اللہ نے نوٹس کیا دیا جنگ کا؟ انہی کو۔ تو جنگ کا نوٹس ملا کس کو؟ ایمان والوں میں جو منافق ہیں، جو ربا بڑھوتی کھا رہے ہیں، انہوں نے جنگ کس سے کر رہے ہیں؟ یہ کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ یہ یہودیوں سے۔ اور یہودی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آگ لگا رہے ہیں، وہ سمجھ اللہ فقیر ہے۔ تو آپ دنیا میں جب جنگ دیکھ رہے ہیں اٹ از بٹوین دا جوز اور دا لیبل مسلم آل اوور دا ورلڈ، یہی روٹ کاز بنیں گے ہمیشہ۔ یعنی آپ دنیا میں مختلف جنگیں جتنی ہوتی آ رہی ہیں ابھی پریزنٹ ڈے میں بھی آپ دیکھیں تو روٹ کاز وہیں بنا ہوا ہے۔ اور ہم نہیں کہہ رہے، قرآن میں بتا رہا ہوں، میں آیات سے بتا رہا ہوں واضح طور پہ کہ یہودی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ قرآن میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ وہ لوگ کہتے ہیں ان کے روبان دہشت گرد اور ان کے اسکالرز کہتے ہیں اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، یہ اور وہ کہتا ہے جب ان سے کہا ان غریبوں کو کھلاؤ، کتنی بری طرح بھی میسا کر کے آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی
کون سے لیبنان کون سی جگہ تھی؟ بالکل وہ نان فائٹرز. وہ کہہ رہا ہم لڑ نہیں رہا, ہم مارے جا رہا تھا, بلڈنگ کی بلڈنگ مار رہا تھا. یہ کیا, یہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ اور دوسرے یہ بیٹھے ہوئے اور نام بھی رکھتے ہیں الاقصی بریگیڈ اور فلانا بریگیڈ. اسی مسجد کا نام لے کے کرتے ہیں وہ, اسی مسجد کا نام, اسی مسجد کو پکڑ رکھا ہے جو جھگڑے کی بنیاد بنائی ہوئی ہے. جھگڑے ہو رہے ہیں دنیا میں اسی وجہ سے. تو یہ سمجھ لیں کہ اب آپ کو یہ جو میں نے اپنے الفاظ میں ریلیٹ کر بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی کہ جنگ جو ہو رہی ہے وہ تو ایک تو اللہ کا نوٹس ہے, اللہ اس کے رسول کا نوٹس ہے, ایمان والوں سے جو ربا کھا رہے ہیں. جنگ کا نوٹس ہے تو جنگ تو ہوگی. تو اللہ کا رسول اور اللہ کیسے جنگ کریں کہ آپس میں آپ لڑیں گے. اللہ جب عذاب نازل کرتا ہے تو ایک دوسرے کو فرقوں میں بانٹ کے جنگ لڑوائی, ایک دوسرے کو لڑائی کروا کے مزہ چکاتا ہے. تو بیسیکلی آپ آپس میں لڑتے ہیں. جنگ تو ہوتی ہے نا دنیا میں, جنگیں تو ہو رہی ہیں, لیکن اللہ کا رسول کا اور اللہ اس کے رسول کا جب نوٹس آئے جنگ کا تو جنگ تو کریں گے. اور منافق کر رہے ہیں. منافق کیوں کر رہے ہیں؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں ایمان والے اور ایمان والے ہیں نہیں, اور کہتے ہیں ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں اور حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. تو منافق آدمی جو ہے جو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اور ایمان نہیں لا رہا اور منافقت کر رہا ہے, وہ کہتا ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں ان کے پہ خرچ بھی مت کرو, وہ الگ پرسنالٹی ہے. اور دوسرے جو آبار اور اسکالر روبان جو ٹیررسٹ ٹائپ جو ہیں وہ مال کھا رہے ہیں اور باطل طریقے سے لوگوں کا, اور کہہ بھی رہے ہیں کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. تو یہ آپ کو ریلیشن آ گیا. اب یہاں پر اس میں یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے اس آیت میں وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ضرور ان میں سے اکثریت کو طغیانی اور کفر میں بڑھا دیتی ہے, اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی. یہ وہ لوگوں کے لیے اللہ بات کر رہا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان پہ لعنت کی گئی ہے, اور جو تیرے رب نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ نازل ہوتا ہے تیرے رب نے تیری طرف جو نازل کیا ضرور اس سے یہ لوگوں کو بجائے اس سے اصلاح کریں, یہودیوں یا منافق ہو, وہ ان کو جہاں تو یہودیاں ضرور بڑھا دیتی ہے کثرت سے طغیانی یعنی ناحق کرختگی, بے رحمی اور ظلم, ان پہ بڑھ جاتے ہیں لوگ. یہودی جو ہیں اس میں اس کیفیت میں بڑھ جاتے ہیں. جب جو چیز نازل کیا گیا ان کو بتایا جائے, آیاتیں بتائی جائیں, اس طرح کی بتائی جائے بات, تو وہ ظلم کے اندر, ناحق کرختی کے اندر, طغیانی کے اندر اور بڑھ جاتے ہیں اور کفر میں اور بڑھ جاتے ہیں. اور ہم نے قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے. جب ان کو آیت کی وضاحت کی جائے, آیت سے قرآن کی آیت کی وضاحت کی جائے, وضاحت بیان کیا جائے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تک میسج پہنچایا جائے, تو ان کو بجائے اس کی اصلاح کے وہ باقاعدہ اور سخت ہو جاتے ہیں اور کرختگی میں, کیونکہ اتنا زوم ہے ان کو اپنا کہ ہم امیر ہیں, ہم پیسے والے ہیں, ہم اسٹرانگ ہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی سوچ ایسی بنی ہوئی ہے. اور ایک دو جگہ لکھ کے ہم اللہ کے چہیتے ہیں, قرآن کی آیت میں لکھا ہم اللہ کے چہیتے ہیں. اپنے وہ یہ بھی سمجھ رکھا ہوں, پتہ نہیں کس طرح کا دماغ ہے, عجیب کیٹیگری کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے. تو جو جنگ ہوگی تو پھر کیا اگر رزلٹ کیا ہوگا؟ سورہ مائدہ اس کی 33 آیت, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظیم. بے شک ان لوگوں کی سزا یا جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں, یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے, یا ان کو سلیب دے دی جائے گی, یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں گے, یا زمین سے نفی جلا وطن کر دیے جائیں گے. یہ ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو الٹیمیٹلی جنگ ہوئی, رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ مارے جا رہے ہیں, قتل کیے جا رہے ہیں, یا ملک بدر کیا جا رہا ہے, اور کیا کیا جا رہا ہے؟ ہاتھ پیر کاٹ دیتے ہیں. دیکھیں اکثر یہ نظر آتا ہے کہ مائنس لگ گئی, یہ ہو گیا, یہ بچ گئے لیکن یہ حالت ان کی ایسی ہو گئی. تو جنگ کے جو آفٹر افیکٹس میں لوگوں کی کنڈیشنز ہیں وہ نظر آئیں گی آپ کو.
تو یہ کہلائیے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جو کر رہے ہیں ان کا ریزلٹن یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہو جائے گا ان کے ساتھ، مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں گے، ملک بدر کر دیے جائیں گے، سلیپ دے دی جائے گی، ہینگ کر دیا جائے، مطلب ڈیتھ، ختم، مر گئے. تو یہ اس کے ایفیکٹس ہیں آفٹر دا وار. جب وار ختم ہو تو یہی ہو رہا ہوتا ہے نا کہ بھائی اتنے مر گئے، اتنے وہ معذور ہو گئے، اور جو جہاں قبضہ کیا تھا اس کا آدمی کو باہر بھگا دیا، دوسرے ملک بھاگ گیا، وہ تو بچ کے نکل گیا یہاں سے وہاں چلا گیا. ہسٹری میں بھی دیکھیں، ابھی بھی نظر آئے گا آپ کو، اس چیزیں سب نظر آ جائیں گی، جیسے ادھر سے ادھر بھاگا. اچھا ایک صاحب یہ میں بتاتا چلوں، یہ بھی سوال کر لیا گیا کہ اب فرض کریے کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو کوئی جنگ نہیں کر رہا ہوں کسی، مگر پتہ جا رہا تھا ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی، یا ہاتھ ٹوٹ گیا یا کچھ ہو گیا، تو ہم تو کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا ہاتھ پاؤں، یہی توڑ دیا اس کو، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جنگ اللہ رسول سے کر رہا ہے، وہ جو بھی کھا رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ ایکشن جو لکھا ہوا ہے یہ کہنے کہ آپ کریں، یہ تو ہو جائے گا اس کے ساتھ، یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اٹ ول ہیپن ٹو یو بیکاز یو ہیو ٹیکن دی نوٹس آف وار فرام اللہ اینڈ ہز میسنجر. اگر اس نے تمہیں کہا تھا سارے کو، ہپوکریٹس کی بات کر رہا ہوں میں یہاں، ہپوکریٹس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہو جائے گا. ایک ایکسیڈنٹ جنون بھی ہو سکتا ہے، ناٹ نیسیسری، میرے مقصد ہے کہ پیدائش میں بھی ایک معذور پیدا ہو سکتا ہے، الگ الگ سچویشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ون آف دی ریزن. یہ میں کہنا چاہوں کیونکہ لا میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، سلیپ دے دی جائے گی، ملک بدر کر دیا جائے گا، یعنی کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے ان میں سے. تو آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ ایسا ہو جائے گا. آگے لکھے اللہ تعالیٰ نے لکھا اسی آیت کے آگے 34 میں الا الذین تابوا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، سوائے وہ لوگ جو لوٹ چکے ہوں اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت حاصل کر لو، پر جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہری بات ہے آیات بتائیں، آیت سے وضاحت ہوئی تو آدمی اپنے نفس میں دیکھے، اور اگر یہ احساس کر لے کہ اگر ایسی چیز ذاتی ہو رہی ہے اس سے تو فوراً توبہ کر لے. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اگر بے شک الا الذین تابوا، اس سے پہلے کہ تم اس پہ قدرت حاصل کر لو، بے شک اللہ جو ہے جان لو کہ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. نہیں یہ بھی ممکن ہے، یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ میرا زندگی ختم ہو گئی، نہیں، یو ہیو گاٹ ٹائم، ایوری ٹائم یو ہیو گاٹ. ایک اللہ وقت مقرر تھا آپ کو ایک زندگی کا یا اس کا وہ دیتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں، صحیح کر لیں. تو اللہ نے بھی یہاں یہ بتا دیا کہ سوائے جو لوگ توبہ کر لیں، لوٹ جائیں، اس سے پہلے کہ تم اس پہ ان لوگ مومن لوگ قدرت حاصل کر لیں، پر جان لو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہ رزلٹ بھی بتا دیا کہ اگر جنگ جو کر رہے ہیں اور جنگ کے ریزلٹس کیا ہیں وہ بھی پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ چیز ہو جائے گی آپ کے ساتھ. تو جنگ کے الفاظ جہاں جہاں آئے ہیں وہ میں پڑھتا جا رہا ہوں کہ جنگ میں ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کا اعلان تھا. ایک آگ کون لگاتا ہے جنگ کی؟ وہ یہودی لگاتے ہیں. اور مسجدوں نے بھی مسجد پکڑ رکھی ہے، انہوں نے اس لیے پکڑ رکھی ہے کہ وہ ایک جگہ بیس بنائیں جہاں سے جنگ کی، جہاں سے سیکرٹ اٹیکس ہوتے رہے، جو اور کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں پہلے سے ان کے لیے. اب میں یہاں پر یہ آخری آیت ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے. دیکھیے اس سے دعا سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اپیرنٹلی معاشرے میں قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام دو پیغمبر ایسے جن کو اللہ نے بادشاہ بنایا، بادشاہت دی. یعنی سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، داؤد علیہ السلام اور سلیمان کو بادشاہ بنایا. تو ظاہر بات بادشاہ تو ایک ملک کا بادشاہ. ہمارے معاشرے میں بادشاہت کے خلاف ہے لوگ. یعنی اللہ نے جب کہا کہ داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا یا سلیمان علیہ السلام کو، تو بادشاہ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے ہی. تو اب لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ بادشاہت غلط ہے، کیونکہ اتنا وے والا بنا رکھا ہے ڈیموکریسی کا جو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہے. اس دنیا کی اکثریت جو ہے وہ میجورٹی از آلویز آن دا رانگ سائڈ، سمجھ رہے؟ اور اسی میجورٹی سے پاور میں آئے تھے لوگ، جس کو انہوں نے نام دے دیا ڈیموکریسی کا. تو وہ بیسیکلی اگینسٹ بادشاہت ہے. تو بادشاہت اللہ تعالیٰ بناتا ہے بادشاہ، فقیر، غریب. تو بادشاہ از ناٹ رانگ، بادشاہ ہو جانا کہیں ملک کا کسی کا